روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری غل، حسد، کینہ، بغض، عداوت، حقد، اس کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی کہ کینہ کتنی زبردست بیماری ہے کہ اس بیماری سے دل کی کئی مزید خطرناک بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ یعنی یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بڑی وہ بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے کئی اور بیماریاں بھی وجود میں آتی ہیں۔ اگر کینہ ختم ہو جائے تو اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے اس کی وجہ سے جو دیگر بیماریاں وجود میں آتی ہیں وہ بھی انسان کے قلب میں، روح میں باقی نہ رہے۔ تو یہ کینہ کس طرح ختم ہوگا؟ آج کی مجلس میں انشاءاللہ تعالی اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ بتلا چکا ہوں کہ کینہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کو رکھتے ہوئے کام چل جائے، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی، نہ شب برات میں قبول ہوتی ہے، نہ شب قدر میں قبول ہوتی ہے، نہ ہی اللہ کے سامنے ہر جمعرات کو بندے کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو سائڈ پہ رکھ دو، اس کے دل میں کینہ ہے، جب تک کہ یہ کینے سے توبہ نہیں کر لیتا اس وقت تک اسے کسی اعمال کی طرف میں نظر رحمت نہیں کروں گا۔ تو یہ کینہ ختم کیسے ہوگا؟ آج کی مجلس میں انشاءاللہ تعالی انتہائی اختصار کے ساتھ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ پہلے یہ سمجھ لیجیے ایک بار پھر کہ کینہ ہے کیا۔ کسی نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی، کینہ کی تعریف سمجھ لیجیے۔ کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی اور آپ اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، آپ کا دل دکھایا اور آپ اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے بھی آپ اس کا بدلہ نہیں لے سکتے، تو دل میں یہ ٹھان رکھا ہے کہ مجھے موقع ملے گا تو میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ ابھی تو نہیں لے سکتا لیکن موقع ملنے دو، جب موقع آئے گا میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اور چونکہ میں ابھی بدلہ نہیں لے رہا ہوں، لے سکتا ہوں، اس وجہ سے دل میں غصہ ہے، اور غصہ کی وجہ سے دل پر ایک غبار سا طاری رہتا ہے، ایک بوجھ سا طاری رہتا ہے۔ اس کو کینہ کہتے ہیں۔ کسی نے تکلیف پہنچائی، آپ کو غصہ آیا، آپ اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، نہیں لے سکتے کسی وجہ سے بھی، تو دل میں یہ ٹھان رکھا ہے کہ کبھی موقع ملا تو میں بدلہ ضرور لوں گا۔ تو اب اس کا سب سے آسان طریقہ اس کینے سے سینے کو صاف کرنے کا کہ جب اس کی طرف سے کوئی تکلیف آپ کو پہنچی ہے تو آپ خدا کے واسطے اسے معاف کر دیں۔ معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھیں کہ کسی نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، وہ اس کا ظرف تھا، اس نے نادانی میں، غفلت میں، کسی اور وجہ سے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، لیکن میرا ظرف یہ ہے کہ میں اسے معاف کرتا ہوں۔ جب آپ نے اسے معاف کر دیا تو اس معافی کی وجہ سے آپ کے دل میں اس شخص کے بارے میں کبھی بھی کینہ پیدا نہیں ہوگا۔ کینہ تو پیدا ہوتا جب ہے نا کہ جب آپ اس کی تکلیف کے بدلے اسے بھی تکلیف پہنچانا چاہیں، اور اسے بلکہ اس سے زیادہ تکلیف پہنچانا چاہیں، لیکن آپ بدلہ نہیں لے سکتے،
تو جب آپ نے اسے معاف ہی کر دیا تو پھر تو کینہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کو معاف کرنے کا، کسی انسان کی تکلیف پر، کسی انسان کی ایذا پر ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے اس کو معاف کرنے کا ہمارے قلب میں جذبہ پیدا کرنا چاہیے، عفو درگزر کا، کہ اس نے ہمیں تکلیف پہنچائی، میں معاف کرتا ہوں۔ اس لیے معاف نہیں کرتا کہ میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، بلکہ اس لیے معاف کرتا ہوں کہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ جب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں تو جب میں بدلہ لینے پر قادر ہوں گا، جب میں اس سے بدلہ لوں گا لیکن اس کے باوجود میں اسے معاف کرتا ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو میرے گناہوں پر مجھ سے بدلہ لے سکتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دیں گے۔ اس نیت کے ساتھ بندے کو معاف کر دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ جب انشاءاللہ تعالیٰ یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا، کبھی بھی ہمارے دل میں حقد اور کینہ اور غل کبھی بھی پیدا نہیں ہوگا۔ سب سے آسان طریقہ یہ معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم بھی گنہگار ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ اگر ہم کسی کو معاف کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا۔ اس نیت سے ہم کسی کو معاف کرتے جائیں۔ میرے پیر و مرشد کا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا، میں بیان کرتا چلوں۔ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ اپنے کسی خادم کو، اپنے کسی مرید کو ڈانٹ رہے تھے، اور وہ معافی مانگ رہا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں، ارے بھائی میں تمہیں کتنی بار معافی دوں؟ پہلے بھی تم کئی مرتبہ کر چکے ہو، معافی مانگتے ہو، میں معافی دیتا چلا آیا ہوں، اب پھر تم نے کیا، پھر معافی مانگتے ہو، کتنی بار میں معافی دوں؟ پیچھے سے حضرت شیخ کے چاچا جان، بانی تبلیغ، رئیس التبلیغ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے۔ حضرت نے یہ کنورسیشن سن لیا ہمارے حضرت کا اپنے مرید کے ساتھ، اور حضرت اسے کہہ رہے تھے میں کتنی دفعہ معافی دوں؟ تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے سے آواز دی، جتنی مرتبہ تم اللہ سے معافی چاہتے ہو اتنی مرتبہ اسے معاف کرو۔ تم بھی یہ چاہتے ہو نا اللہ تمہیں معاف کرے، تو کتنی دفعہ معاف کرے اللہ؟ جب جب گناہ کیا توبہ کی، پھر جب جب گناہ کیا توبہ کی۔ تم جتنا اللہ سے اپنی معافی کرانا چاہتے ہو اتنی بار اسے معافی دو۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ سنا، فوراً معاف کر دیا، اور حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرا یہ معمول، حضرت کا وہ جملہ ایسے قلب میں بیٹھا کہ جب بھی کوئی خطا کرتا، جب بھی کوئی غلطی کرتا، میں کبھی بھی تاخیر نہ کرتا، فوراً اسے معاف کر دیتا۔ اس لیے کہ میں نے بھی تو آخر اپنی غلطی کسی سے معاف کرانی ہے نا۔ تو کتنی بار معافی مانگیں؟ اتنی بار جتنی بار آپ چاہتے ہو کہ میں معافی مانگوں اور میں معاف کیا جاؤں، اتنی بار سامنے والے کو معاف کرتے رہو۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص سفر سے واپس آ رہا تھا، اس کی بیوی نے بڑی چاہت کے ساتھ کھیر پکائی، اور کھیر میں غلطی سے شوگر کے بجائے اس نے نمک ڈال دیا۔ بڑی خوش جب شوہر آئے، اس کے ساتھ ملی گلی، کھانا تیار کیا، کھانا کھایا، اور شوہر سے کہنے لگی آج میں نے آپ کی پسندیدہ چیز بنائی ہے اور بہت چاہت سے بنائی ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہا میں لاتی ہوں اور میں کھلاؤں گی آپ کو اپنے ہاتھوں سے۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ جب وہ لائی، کھیر لائی، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے چمچ میں بھر کر شوہر کے منہ میں رکھی، تو شوہر کا دل چاہا کہ اس کھیر کو میں واپس تھوک دوں،
اتنی نمکین کھیر۔ پھر دل میں آیا کہ میں اس بندی کا دل توڑ دوں گا اگر میں نے ایسا کیا تو، اس نے بڑی چاہت سے بنائی ہے، اگر میں نے اس کا دل توڑ دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحمت کا منتظر ہوں گا کہیں اللہ میرا دل نہ توڑ دے۔ اس نے وہ کڑوا کھیر کا وہ لقمہ اتار لیا، پھر بیوی نے کہا کھائیے، انہوں نے کہا نہیں بس بہت ہو گیا، انہوں نے کہا نہیں کھائیے، میں نے بہت چاہت سے پکائی ہے۔ اس نے پورا پیالہ جو بنایا تھا وہ پورا پیالہ کھلا دیا، لیکن اس اللہ کے بندے نے ایک مرتبہ بھی اپنی بیوی کو نہیں کہا تو بھی ایک چمچ کھا کے چکھ لے کہ کس طرح بنی ہے۔ صبح ہونے تک اس شخص کو پیچس لگ گئے، بہت زیادہ نمک کھانے کی وجہ سے، سفر سے آیا تھا، زیادہ نمک کھا لیا، اس کو پیچس لگ گئے، بیمار ہو گیا۔ اب صبح جب سویرے اس کی بیوی نے وہ کھیر خود چکھی تو اسے تو بہت نمکین لگی، بہت افسوس کرنے لگی، اور اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ رات جو میں نے کھیر بنائی ہے اس کی وجہ سے آپ کو یہ تکلیف ہوئی ہے۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں اس شخص کا انتقال ہو گیا، کسی شخص نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ماذا فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا قد غفر اللہ، اللہ نے مجھے میری مغفرت کر دی۔ پوچھا کس بنیاد پر مغفرت کر دی؟ کہا وہ کھیر والی رات کی بنیاد پر کہ میں نے اس کا دل نہیں دکھایا، اللہ نے کہا آج میں تیرا دل نہیں دکھاتا، تیری مغفرت کر دیتا۔ تو آپ بھی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں، کون انسان ایسا ہے جو گنہگار نہیں ہے؟ ہر انسان گنہگار ہے، انبیاء اور مرسلین کے علاوہ سارے انسان گناہ ہوتے ہیں، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معافی ہو جائے تو ہمیں بھی معاف کرنے کا طریقہ سیکھنا ہوگا، اور ہمیں بھی معاف کرنا سیکھنا ہوگا، معاف کرتے جائیں۔ اب اس نے تکلیف پہنچائی، اور آج جب آپ اس کے ساتھ بدلہ لینے پر قادر ہیں، بدلہ نہیں لے رہے، اگلا بندہ بھی سوچ میں پڑ جائے گا کہ آج باوجود قدرت کے یہ مجھ سے بدلہ کیوں نہیں لے رہا، میں نے تو معاف کر دیا۔ اور معاف کیوں کیا؟ یاد رکھیے معاف کرنے کے مختلف زاویے ہیں، مختلف سوچ ہے کہ بندے کو معاف کیوں کرنا چاہیے، اور معاف کرتے وقت بندے کو کیا نیت رکھنی چاہیے، اور ہر نیت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے اس کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، ہر نیت پر۔ مجھے یاد ہے ایک چھوٹا سا واقعہ، درمیان میں ریلیٹڈ تو نہیں ہے پر میں بتاتا چلوں کہ ہمارے حضرت شیخ الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہم سارے ہمارے علماء دیوبند کے تمام بزرگوں کے بھی پیر ہیں، بلکہ بریلوی علماء میں سے بھی بہت چوٹی کے علماء ہیں، ان کے بھی پیر ہیں، جنہوں نے علماء دیوبند کے خلاف کتابیں لکھی، جنہوں نے علماء دیوبند کو اپنی کتابوں میں کافر لکھا، ان کے بھی پیر ہیں، جیسے مولانا عبدالسمیع رامپوری وغیرہ، جو وہ بریلویوں کے بڑے امام ہیں، لیکن انہوں نے بھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اور ہمارے جتنے بھی علماء ہیں، حضرت نانوتوی ہوئے، حضرت گنگوئی ہوئے، حضرت تھانوی ہوئے، حضرت امبیٹوی ہوئے، اور جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان سب کے پیر یا دادا پیر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الطائفہ، اور ان کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اقدام عالیہ میں آج بھی ان کا مزار موجود ہے۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ مجمع سے پوچھا، علماء بھی تھے، ان کے سارے مریدین بھی تھے، بہت بڑا حلقہ تھا، مکہ مکرمہ تھا، جمعہ کا دن تھا۔
حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بھیا جمعہ کے دن ہم عطر لگاتے ہیں تو عطر لگاتے وقت نیت کیا ہونی چاہیے؟ اب کسی نے کہا سنت ہے اس لیے عطر لگاتے ہیں، کسی نے کہا ہم کو خوشبو آوے اس لیے عطر لگاتے ہیں۔ ایک دو وجہ آپ بھی بتا سکتے ہیں، ایک دو وجہ انہوں نے بھی بتائی۔ سوچئے گا آپ کہ آپ جب عطر لگاتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں جمعہ کے دن، تو جمعہ کے دن یہ پرفیوم لگاتے ہیں، یہ عطر لگاتے ہیں، اس عطر لگاتے وقت نیت کیا کرتے ہیں؟ اکثریت ہم میں اس لیے نیت لگاتی ہے کہ ہمیں خوشبو آئے، اور ایک دو وہ بھی ہوں گے کہ جب خوشبو لگاتے ہیں تو سنت کا بھی خیال کر لیتے ہیں، سنت کی بھی نیت کر لیتے ہیں کہ سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے ہم عطر لگاتے ہیں۔ اور ایک بات درمیان میں آئی، میں کہتا چلوں، میں نے ذکر بھی کرنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، تو بات میری لمبی نہ ہو جائے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو عطر کی ضرورت نہیں تھی، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا وجود مسعود بذات خود خوشبودار تھا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا پسینہ مبارک بذات خود خوشبودار تھا۔ ایسی خوشبو تھی اس پسینے میں، اللہ رب العزت کی عزت و جلال کی قسم ہے، ایسی خوشبو تو جنت کے خوشبو میں بھی نہیں، جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ انور میں تھی۔ اور صرف یہ میں جذبات میں یا عقیدت میں آ کر یہ بات نہیں کہتا کہ میرے وہ آقا ہیں، وہ میرے مولا ہیں، وہ اس لیے نہیں، بلکہ حقیقت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آرام فرمانے کے لیے حضرت ام سلیم کے یہاں گئے، چمڑے کا بسترا بچھایا، آرام کیا، دوپہر کا وقت تھا، گرمی تھی، چمڑے کا بسترا تھا، پسینہ مبارک بہت زیادہ آیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اٹھے، استنجا کے لیے تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو بستر میں بہت پسینہ تھا، اور کیا دیکھتے ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ان پسینہ مبارک کو انگلیوں سے جمع کر کے ایک شیشی میں، ایک بوتل میں جمع کر رہی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا، ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے پسینے کو میں ایک شیشی میں جمع کرتی ہوں، اور جب ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو شادی بیاہ کے موقع پر دلہنیں اپنے لیے اعلیٰ خوشبو استعمال کرتی ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں اس موقع پر آپ کے پسینہ مبارک کو اس دلہنوں کو لگا دیتی ہوں، اور جب دلہن آپ کا پسینہ مبارک لگا کر شادی میں جاتی ہیں تو وہاں کی عورتیں پوچھتی ہے، ایسا تو کون سا خوشبو لگا کر آئی ہے کہ ایسے خوشبو ہمیں تو بازاروں میں بھی میسر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پسینے میں بذات خود خوشبو تھی۔ وجود مسعود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا وجود بابرکت ہی بذات خود معطر تھا، پھر پسینہ اور اس کی اپنی خوشبو تھی، پھر بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خوشبو لگایا کرتے تھے۔ اس میں تعلیم امت تھی، اس میں مجھے اور آپ کے لیے سبق تھا کہ اللہ کے بندو خوشبو لگایا کرو، خوشبو کا کثرت سے استعمال کیا کرو، لیکن خوشبو لگاتے وقت نیت، بات تو چل رہی تھی، نیت کیا ہونی چاہیے۔ اور ایک بات اور درمیان میں ایک اور یاد آ گئی اور کر دوں، انسان جتنا گناہوں سے دور رہے گا، یاد رکھیے، انسان جتنا گناہوں سے دور رہے گا اس کے پسینے میں بدبو اتنی کم ہوگی، بلکہ جتنی عبادت کرے گا اس کے پسینے میں خوشبو آ جائے گی۔ یاد رکھیے، اس فقیر نے بے شمار اللہ والوں کے کپڑے دھوئے ہیں،
اور ان کے کپڑوں میں اس فقیر نے خوشبو سونگھی ہے، بدبو نہیں سونگھی۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے مشائخ، یا اللہ یا اللہ۔ بلکہ وہ جگہ جس جگہ پر بیٹھ کر بندہ ذکر کرتا ہے، بندے کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد اس جگہوں سے خوشبو آتی ہے۔ اپنے بزرگوں میں بے شمار ایسے لوگوں کے واقعات میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن ریسنٹلی ہمارے مشاہد علی صاحب کی والدہ بہت بے انتہا نیک خاتون تھی، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، بے حد نیک خاتون۔ میں نے ان کو خود اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا اور کئی بار دیکھا اور کئی بار دیکھا، بہت نیک خاتون تھی۔ صبح شام دن رات ذکر و اذکار میں اور اللہ کی قرآن کی تلاوت میں مصروف رہنا ان کی زندگی کا معمول تھا۔ آخری زمانے میں جس بستر پر وہ لیٹتی تھی اس بستر پر ہی انہوں نے پیشاب وغیرہ وہیں کرنی تھی۔ ان کا انتقال ہو گیا اور جب جنازہ اٹھا دیا گیا اور ان کا بسترہ جب بند کیا گیا تو ان کے بستر کی جگہ سے ایسی خوشبو سونگھی گئی کہ ایسی خوشبو کہیں دنیا میں کبھی کسی نے سونگھی نہیں۔ کمرہ معطر ہو گیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ ذکر کی خوشبو تھی۔ وہ کیا تھا؟ تلاوت قرآن کی خوشبو تھی۔ وہ کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کرنے کی خوشبو تھی کہ بندہ اس قدر اللہ کو یاد کرتا ہے، اس قدر یاد کرتا ہے، جس جگہ پر بیٹھ کر یاد کرتا ہے وہ جگہ بھی خوشبودار اور معطر ہو جاتی ہے۔ تو خیر نیت کیا کرنی چاہیے؟ میں تو درمیان میں بات آئی تو میں بتا دوں کہ نیت کیا کرنی چاہیے جب خوشبو لگائے بندہ۔ تو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو علماء نے ایک دو وجہ بتا دی کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کا میں خیال رکھتا ہوں، یا پھر میں جو ہے خوشبو اپنے آپ کو خوشبو پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے میں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، جب عطر لگاؤ تو عطر لگاتے وقت 5 نیتیں کر لو اور ان 5 نیتوں کے ساتھ عطر لگاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک نیت کی بنیاد پر تمہارے نامہ اعمال میں الگ الگ اجر عطا کریں گے، الگ الگ اجر۔ وہ نیت کیا ہونی چاہیے؟ میں اس طرف اگر گیا تو زیادہ دور ہو جائے گا، بات دور چلی جائے گی۔ کبھی کسی مجلس میں رہی تو انشاءاللہ تعالی میں اس پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اور بتاؤں گا کہ عطر لگاتے وقت نیت کیا ہونی چاہیے، وہ 5 نیتیں کیا ہیں۔ لیکن ایک دو موٹی موٹی بتا دیتا ہوں۔ ایک نیت تو یہ کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کی غرض سے، اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے، میں اللہ کی نگاہوں میں اچھا لگوں، اس غرض سے میں عطر لگاتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے اللہ کو، کہ میں اللہ کو اچھا لگوں گا۔ اللہ خوشبودار رہنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو، نظیف لوگوں کو، جمیل لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتے ہیں، تو میں اللہ کی نگاہ میں اچھا لگوں، اس لیے میں عطر لگاتا ہوں۔ انصاف سے بتائیے کہ یہاں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں کم از کم آدھے وہ لوگ ہوں گے، میں علماء کی بات نہیں کر رہا، میں میرے جیسے سادہ انسان کی بات کر رہا ہوں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں عطر لگاتے وقت یہ بھی نیت کرنی چاہیے کہ میں اللہ کی نگاہوں میں جچ جاؤں، اللہ کو خوش رکھوں، اچھا لگوں۔ کبھی نیت کی کہ میں اللہ کو اچھا لگوں اس لیے خوشبو لگاتا ہوں؟ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 5 نیتوں میں سب سے پہلی نیت یہ ہو کہ میں اس لیے خوشبو لگاتا ہوں کہ میں اللہ کی نگاہ میں اچھا ہو جاؤں، اللہ کو میں اچھا لگوں۔ یا اللہ۔ نمبر 2 کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عطر لگایا کرتے تھے اور عطر لگانے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ بالخصوص گیدرنگ کے موقع پر جب بندہ کسی جگہ پہ جاتا ہے اور جہاں لوگ کٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے انسان کو پاک صاف انداز میں جانے کا حکم دیا،
اور بہت ساری ترغیبیں دی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ اور ان من جملہ ان ترغیب میں سے ایک ترغیب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خوشبو لگا کے جایا کرو۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ فلاں فلاں خوشبو لگایا کرو جو بہت اچھی خوشبو ہے، تو وہ خوشبو میسر ہو جائے۔ اگر وہ خوشبو میسر نہیں ہو سکتی تو جو بھی خوشبو ہو، بسا اوقات بعض انسان ایسی چیپ عطر لگا کے آتے ہیں کہ ساتھ کھڑے والے بندے کو تو نزلہ ہی ہو جاتا ہے، کہتا کیا عطر لگا کے، بہتر ہے تو نہ لگا کے آتا۔ وہ ایسی چیپ لگا کے آتا ہے، ایسی، وہ 1 ریال میں 5 بوتل نہیں ملتی، 1 ریال میں 5 بوتل وہ عطر لگا کے آ جاتا ہے، تو وہ تو اگلے بندے کو بیمار کر دیتی ہے، نزلہ کرا دیتی ہے۔ تو جتنے گھر میں خوشبو ہیں ان خوشبو میں سے بہترین خوشبو اور مشک، عنبر، یہ وہ خوشبو ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو بہت پسند تھی۔ اس طرح کی اعلیٰ درجے کی خوشبو لگا کے انسان آئے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے خوشبو لگانے کا، بلکہ ترغیب دی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے، تو میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہوں اور اس میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتا ہوں۔ 2 باتیں ہو گئی ایک ہی چیز میں، ایک یہ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا اس لیے میں سنت لگاتا ہوں، اور اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے اس لیے بھی میں لگاتا ہوں۔ ڈبل اجر ہو گیا، 2 باتیں ہو گئی، 3 یہ ہو گیا۔ اور تیسرا یہ فرمایا کہ چوتھا یہ فرمایا کہ میں اس لیے خوشبو لگاتا ہوں کہ میری بدبو سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، اگر میں خوشبو لگا کے جاؤں گا تو اس سے میرے بھائی کو خوشی ہوگی، میری بھائی کو راحت ہوگی، اس لیے میں خوشبو لگا لیتا ہوں۔ تو چونکہ اس نے بھائی کی راحت کا خیال کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خوشبو لگانے پر اس کو، اس کے بھائی کو راحت پہنچانے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی ایک چوتھی وجہ ہو گئی۔ اور چوتھا یہ، 5ویں یہ کہ میں خوشبو لگا رہا ہوں اور اس خوشبو سے جب میرے ناک میں جائے گی میرا دماغ معطر ہوگا، میری طبیعت میں فرحت ہوگا، میری طبیعت میں سرور آئے گا، میری طبیعت میں خوشی آئے گی، اس لیے میں عطر لگا رہا ہوں کہ میں اس کے ذریعہ سے سرور، فرحت، دماغ کو میں معطر کروں اور میں اپنے آپ کو ذرا یہ کروں، انرجیٹک کروں، اس وجہ سے میں خوشبو لگا رہا ہوں۔ تو یہ بھی اپنے آپ کو جو ہے خوشبو پہنچانے کی نیت سے خوشبو لگانا۔ تو یہ 5 نیتیں ہو گئی۔ ان 5 نیتوں کے ساتھ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے عطر لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ 5 طرح کے انعام اس کے نامہ اعمال میں داخل کرتے ہیں۔ تو خیر بات دور چلی گئی، بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھ جاؤ کہ کس طرح بندے کو معاف کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر طرح کے گناہوں پر اور ہر قسم کے گناہوں پر اللہ ہمیں معاف کرے، تو بندوں کے بھی مختلف قسم کے گناہوں پر جب جب وہ معافی مانگے اسے معاف کرنے کی عادت ڈال دیں اور کہیں معاف کر دیا، معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ اور معاف کیوں کریں، بات یہاں سے چلی تھی۔ ایک تو یہ نیت ہو ذہن میں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے میں خود معافی کا خواستگار ہوں، اور جب میں معافی کا خواستگار ہوں اور یہ چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے، تو میں اللہ کے بندوں کو معاف کروں، اس نیت سے معاف کرتے رہیں، اللہ کی بندیوں کو معاف کروں، اللہ کے بندوں کو معاف کروں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، میں بھی آپ سے معافی کا خواستگار ہوں، معاف کر دیں۔ معاف کرنے والے ہیں آپ، اللہم انک عفو، اللہ آپ معاف کرنے والے، آپ کی صفت ہے معاف کرتے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں آپ، لہذا میں معافی چاہتا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت کسی نہ کسی درجے میں بندہ اپناتا ہے، تو اللہ کی ایک صفت ہے معاف کرنا، اور بندہ اللہ کی صفت کو اپناتا ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے
تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق میں اپنے اخلاق کو ڈال دو، رفتہ 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 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی نہ کسی انداز سے اس کی صفت کا عکس اور پرتو آپ کی ذات پہ پڑے گا۔ قرآن کریم میں پہلے سپارے میں آخری آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جملہ فرماتے ہیں، صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ اے بندو تم اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دو، اور اللہ کے رنگ کیا ہیں؟ اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں، آپ بھی معاف کرنے والے بن جائیں۔ اللہ روزی دینے والے ہیں، آپ بھی اپنی طرف سے کسی کو کھلا دیں پلا دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی انصاف کرنے والے ہیں، آپ بھی انصاف کریں۔ اللہ رحم کرنے والے ہیں، آپ بھی رحم کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کو اپنانے کی ہم کو ترغیب ہے، تو اس لیے ہم کسی کو معاف کرتے ہیں کہ اللہ کی صفت ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کو اختیار کریں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے ہم سے، ہم پاک ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ نیت، اور دوسری معاف کرنے کے وقت نیت یہ ہو کہ میں اس کو معاف کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچا رہا ہوں۔ کس طریقے پر؟ اس کی تھوڑی تفسیر چاہیے کہ میں اس کو معاف کر کے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو راحت پہنچا رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے معاف نہیں کیا۔ میں نے معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب ہوگا، اور جب تک حساب کتاب چلتا رہے گا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ ان کا آخری امتی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اب میری وجہ سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں بہت دیر تک کھڑا رہیں گے، اس لیے کہ میرا حساب کتاب چل رہا، اور میری وجہ سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جنت میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ میں نے روک رکھا ہے، میرا حساب کتاب باقی ہے۔ جب میں نے دنیا میں ہی معاف کر دیا اور آخرت میں میرا کوئی حساب کتاب نہیں، تو جلدی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اس میدان محشر سے نجات ملے گی اور جلدی جنت میں جائیں گے، اس لیے میں دنیا ہی میں اس کو معاف کر کے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو راحت پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے، وہ ہاتھ میں پیسے کی تھیلی پکڑ کر جا رہے تھے، پیچھے سے ایک چور آیا اور انہوں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں پیسے کی تھیلی، ہمیانی ہاتھ سے لوٹی اور بھاگ گیا۔ ذرا دور بھاگا تھا تو شور مچانے لگا، لوگو میں اندھا ہو گیا ہوں، میرا ہاتھ پکڑو، میرا ہاتھ پکڑو، میرا ہاتھ پکڑو۔ لوگوں نے کہا تو چوری کر کے بھاگ رہا تھا۔ بزرگ نے کچھ نہیں کہا، نہ چلایا نہ شور مچایا، جو آس پاس دیکھنے والے تھے وہ ان کے پیچھے بھاگے۔ میں اندھا ہو گیا ہوں، مجھے اس آدمی کے پاس لے چلو جس سے میں نے تھیلی چوری کی ہے۔ چنانچہ ان کے پاس ان کو لایا گیا اور وہ معافی مانگنے لگا، حضرت مجھے معاف کر دو، میں آپ کی تھیلی چوری کر کے بھاگ رہا تھا، اللہ نے میری آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے، مجھے معاف کر دو۔ حضرت نے فرمایا، ارے بھائی کچھ بھی نہیں، جاؤ تو ادھر سے۔ انہوں نے بہت مانگا، انہوں نے کہا معاف کر دو۔ انہوں نے کہا جب تو میرے ہاتھ سے تھیلی چھین کر بھاگ رہا تھا اللہ کے بندے، میں نے اسی وقت تجھے معاف کر دیا، اس لیے معاف نہیں کیا کہ میں تیرے پیچھے بھاگ نہیں سکتا تھا یا شور نہیں مچا سکتا تھا، بلکہ میں نے اس لیے معاف کر لیا کہ اگر میں نے تجھے معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب ہوگا اللہ کی عدالت میں، اور اتنی دیر لگ جائے گی، اور ہماری اتنی اس حساب کتاب کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں زیادہ ٹھہریں گے۔ میں نے کہا میں کیوں معاف نہ کر کے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو راحت پہنچاؤں، میں نے اسی وقت تجھے معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا پھر اندھا کیوں ہو گیا ہوں؟ کہا یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا حضرت بس دعا کر دیجئے میرے لیے۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ میں نے تو معاف کر دیا، اللہ تو اسے معاف کر دے۔ کہتے جیسے ہی کہا اللہ آپ اسے معاف کر دے، تو اسے معاف کر دے، فوراً اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ کہا میں نے تو بدلہ نہیں لیا، میں نے تو معاف کر دیا، پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بدلہ لیا تھا۔ جب معافی مانگی اللہ نے معاف کر دیا، اب جا۔ انہوں نے کہا یہ تھیلی، انہوں نے کہا یہ تھیلی تمہاری ہو گئی، اس لیے کہ میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا، تم کو دے دیا تھا۔ تو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اور یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ صفت اتنی اچھی ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے
معاف کرنے کی صفت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والے بندوں سے اس قدر راضی ہوتے ہیں اور اس قدر راضی ہوتے ہیں کہ اس کی زندگی میں معاف کرنے میں آپ کو ایک مزہ آئے گا، مزہ آئے گا۔ قسم اللہ کی کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر بیٹھا ہوں، جب کوئی آپ کو تکلیف دے گا اور اس تکلیف پر آپ اسے معاف کرتے رہیں گے تو جب ایک دفعہ یہ طبیعت بن گئی تو پھر آئندہ معاف کرنے پر آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو ایک سرور ملے گا، اور وہ سرور ایسا سرور ملے گا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی آپ کے پاس بادشاہت ہو اور بادشاہت کو بیچ کر آپ اس سرور کو خریدنا چاہیں، اس سرور کو نہیں خرید سکتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس معاف کر دینے پر سرور عطا کریں گے آپ کو ایک مزہ دیں گے اللہ۔ واقعات میرے ذہن میں بہت ہیں، لیکن ایک واقعہ میں چلتے چلتے، اور کبھی زندگی رہی اگلی دفعہ اب میں سفر پہ جا رہا ہوں، کل انشاءاللہ تعالی میرا سفر ہے اور ایک ہفتے تک کا سفر ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی میں آ جاؤں گا، اللہ نے چاہا تو۔ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو علیحدہ بات ہے، لیکن اگر میں ہوا تو انشاءاللہ تعالی آ جاؤں گا۔ آپ لوگوں نے تو آنا ہی آنا ہے، اس لیے کہ یہ مجمع اس لیے نہیں ہوتا شخصیت پرستی کے لیے نہیں کہ بھئی شخصیت ہوگی تو آئیں گی، یہ مجمع میں ہم آتے ہیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ذکر کی غرض سے۔ اس لیے میں ہوں نہ ہوں، آپ نے شخصیت پرستی کو بالکل دخل نہیں دینا ہے کہ ہم شخصیت کے لیے آتے ہیں، نہ ہم اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ کا ذکر رہے گا انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی۔ تو اگر میں آ گیا تو پھر ٹھیک، اور اگر نہیں آیا تو اس کے بعد آنے والے ہفتوں میں بتاؤں گا معاف کرنے کے جو ریوارڈ ہے، معاف کرنے کا جو اجر ہے، معاف کرنے کا جو سرور ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے وہ بندے اس سرور کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح معاف کرتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کے بارے میں کوئی تفصیل بیان کروں گا۔ لیکن چلتے چلتے ایک واقعہ بیان کر دوں۔ کتنے 13 سال سے زیادہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ والوں نے ستایا، 13 سال سے زیادہ۔ اور جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو وہاں 8 سال تک، تقریباً 20 سال تک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو مکہ مکرمہ والے مختلف حربوں سے مختلف طریقوں سے ستاتے رہے، اور کیسی کیسی تکلیف دی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے چاہنے والوں کو۔ یہ تاریخ میں ایک ایک تکلیف لکھی ہوئی، کتنی تکلیف ہے وہ جائے یا میرے اللہ، ایک ایک تکلیف ایسی ہے کہ ہم پہ پڑ جائے تو ہماری جان نکل جائے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو ایسی ہزاروں تکلیفیں دی گئی۔ اب جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ہیں اور 3 طرف سے 3 لشکر بھیجے، ایک میمنہ، ایک میسرہ، ایک بیچ سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وہ لشکر لے کر جا رہے ہیں، تو ایک طرف سے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا تھا کہ تم فلاں علاقے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو۔ چنانچہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جھنڈا لے کر جا رہے تھے، راستے میں کفار ملے تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر رہے الیوم یوم الملحمہ، الیوم نستحل الکعبہ، اعلان کر رہے الیوم یوم الملحمہ الیوم نستحل الکعبہ، کہ آج کا دن تو بدلے کا دن ہے، آج کے دن تمہاری گردنیں اڑائی جائیں گی، خون کی ندیاں بہائی جائیں گی، آج کے دن تمہارے ایک ایک کرتوتوں کا بدلہ لیا جائے گا، آج دن ہم خانہ کعبہ کو حلال کر دیں گے۔ آج خانہ کعبہ حرمت والا جگہ ہے، لیکن آج کے دن ہم خانہ کعبہ ہمارے لیے حلال کر دیا جائے گا، اور ہم ایک ایک کافروں سے چن چن کر اپنی ایک ایک تکلیف کا 20 سالہ تکلیف کا ہم محاسبہ کریں گے اور اس کا حساب لیں گے۔ ابو سفیان نے سنا، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے ظاہری طور پر، فوراً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے سنا آپ کا ایک شاگرد اور آپ کا ایک مرید اور آپ کا ایک صحابی کیا نعرہ لگاتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کیا نعرہ لگاتا ہے؟ کہا وہ یہ تو نعرہ لگاتا ہے الیوم
الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن گردن اڑانے کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن ہے، قتل قتال کا دن ہے۔ آج کے دن خانہ کعبہ ہمارے لیے حلال کر دیا جائے گا اور تم سے چن چن کر بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک نعرہ لگایا، کہا اس نے یہ نعرہ لگایا، الیوم یوم الملحمہ، میرا نعرہ سنو، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج تم سب پر رحمت نچھاور کی جائے گی۔ آج تم میں سے کسی پر کسی طرح بھی تلوار نہیں اٹھائی جائے گی۔ کسی ایک کو قتل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی ایک کو ایک زخم بھی نہیں لگایا جائے گا، اس لیے کہ آج بدلے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج دنیا والے محمد الرسول اللہ کی رحمت للعالمین کو دیکھیں گے۔ مجھے اللہ نے رحمت للعالمین کہا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہا، آج دنیا والے میری رحمت کا مظاہرہ کریں گے۔ آج کے دن بدلہ نہیں لیا جائے گا، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج کا دن تمہیں رحمت دکھائی جائے گی، تمہیں رحمت بتائی جائے گی کہ رحمت کسے کہتے ہیں۔ اور کہا وہ کہتا ہے الیوم یوم نستحل الکعبہ، آج کے دن ہم خانہ کعبہ کو حلال کر دیں گے اور لوگوں کے خون کی ندیاں بہائیں گے۔ کہا نہیں، الیوم نستعظم الکعبہ، آج کے دن ہم کعبہ کی عظمت کو برقرار رکھیں گے، اس کی حرمت کو برقرار رکھیں گے۔ دنیا دیکھے گی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے بعد اپنے 20 سال کے ستائے ہوئے لوگوں میں آ رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، سب کو جمع کر لیا۔ سب کو جمع کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا، ارے بتاؤ تمہارے ساتھ آج کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ میں آج کیا کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کے سامنے غلام اور بھاگے ہوئے غلام کی حیثیت سے حاضر ہے۔ اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، آپ جو بھی کریں گے ہمارے حق میں بہتر ہی کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس وقت ایک تاریخی جملہ فرمایا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، میں آج تمہیں وہ جملہ کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے حق میں کہا تھا۔ اتنا ستایا تھا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، کنویں میں ڈال دیا تھا، پھر یوسف علیہ السلام کی زندگی